بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے درس کا آغاز سورہ حج کے 6 رکوع اور 17ویں پارے کے 13ویں رکوع سے ہے۔ جس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے یہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اذین اجازت دی گئی، للذین یقاتلون ان لوگوں کو جن سے قتال کیا جاتا ہے، لڑا جاتا ہے۔ کس چیز کی اجازت دی گئی؟ جہاد کرنے کی، لڑنے کی۔ ابھی تک مسلمانوں کو کفار سے لڑنے کی، جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو کسی کا سر پھٹا ہوا ہوتا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوتا، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہوتا۔ کفار ان پر ظلم و ستم کرتے۔ کیسے کیسے ظلم و ستم کیے کہ جب بھی کوئی ایمان لاتا تو کفار اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے، اور ان کی پوری یہ کوشش ہوتی کہ کسی طرح یہ دین اسلام سے پھر جائیں۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان وہ ایمان تھا کہ دنیا بھر کے ظلم سہنے کے باوجود ان کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ جاری ہوتا تھا، احد، اللہ ایک ہے، یہ بت معبود نہیں ہو سکتے، احد، اللہ ایک ہے۔ جب ان کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا تو پھر مسلمانوں کو بھی اجازت دی گئی کہ اب تم کافروں سے جہاد کرو، اور کافروں کے کفر کے زور کو توڑنے کے لیے ان سے لڑو۔ اذین للذین یقاتلون ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے لڑا جاتا ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ ظلموا یہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ اس ظلم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی انہیں بدلہ لینے اور جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ مسلمان تو مٹھی بھر ہیں۔ پہلی جو بڑی جنگ ہوئی غزوہ بدر، 313 مسلمان، 1000 کا لشکر۔ ابتدا میں ایمان لانے والے تھوڑے تھے اور پورے عرب میں کفار ہی کفار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ یہ فرمایا کہ اگرچہ مسلمان قلیل ہوں، اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کی مدد فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ اور ہوا بھی یہ، اگرچہ مسلمان قلیل تھے، تھوڑے تھے، لیکن اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر چلنے والے تھے۔ تو تھوڑے مسلمانوں کو اللہ نے پورے عرب پر فتح اور غلبہ عطا فرمایا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق یہ وہ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا۔ اخرجوا نکالا گیا، من دیارہم ان کے گھروں سے، بغیر حق ناحق۔ مکۃ المکرمہ سے انہیں ہجرت کرنی پڑی، بعض پہلے حبشہ کی طرف گئے اور پھر مدینے کی طرف، انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق یہ وہ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اتنی بات پر، ان یقولوا کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔
اس کہنے کی وجہ سے انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان پر ظلم و ستم کیا گیا، تو اللہ نے انہیں جہاد کی اجازت دی، مسلمانوں نے جہاد کیا۔ اور اگر جہاد نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر مسلمان اپنے دین میں سختی کو چھوڑ دیں اور ہر معاملے کے اندر وہ یہی کہیں کہ دین تو نرمی کا درس دیتا ہے، چاہے مسجدوں کو گرا دیا جائے، رسول اللہ کی گستاخی کی جائے، اسلام کو مٹایا جائے، مسلمان بچیوں کو نعوذ باللہ من ذالک برہنہ کر کے ان کی عزتوں کو لوٹ لیا جائے، اور ایک مسلمان یہی درس دیتا رہے کہ اسلام تو نرمی کا درس دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نرمی کا درس دیتا ہے اپنے ذاتی معاملات میں، جہاں تک دین کا تعلق ہے، اگر کوئی دین کو مٹانے کی کوشش کرے یا دین کی حدود کو پامال کرے تو پھر اسلام سختی کا درس دیتا ہے کہ سختی کے ساتھ اسلام کی حدود کو قائم کیا جائے۔ اور اگر جہاد نہ ہو، اگر مسلمان اٹھ کر کافروں سے نہ لڑیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ روئے زمین سے ساری مسجدوں کو گرا دیا جائے گا اور کفر کا غلبہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ کرے، اور بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے یعنی مسلمانوں کے ذریعے کفار کو دور نہ کرے، کفار کا غلبہ نہ توڑے، کفار کو نہ مٹائے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دور نہ کرے، مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہ دے، مسلمانوں کو لڑنے کا حکم نہ دے، تو کیا ہوگا؟ لَهُدِّمَتْ، تو ضرور گرا دیے جاتے، صَوَامِعُ، عبادت گاہیں، صومعہ وہ جگہ جہاں اللہ کی عبادت کی جائے، صوامع عبادت گاہیں، وَبِیَعٌ، اور گرجا گھر، وَصَلَوَاتٌ، اور کلیسے، وَمَسَاجِدُ، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ جہاد کا حکم نہ دیتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کافر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے عبادت خانے جنہیں کلیسا کہا جاتا ہے، وہ کلیسا گرا دیے جاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو راہبوں کے عبادت خانے تھے یا جو گرجا گھر تھے جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے ایک اللہ کی، آج کل کے گرجا گھر نہیں، آج کل کے گرجا گھر میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی جاتی ہے، آج کل کے یہودیوں کے عبادت خانے نہیں، وہاں عزیر علیہ السلام کی پوجا کی جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر اللہ جہاد کا حکم نہیں دیتا تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے جو عبادت خانے تھے جنہیں کلیسا کہا جاتا تھا وہ گرا دیے جاتے، کافر گرا دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں راہبوں کے عبادت خانے اور گرجا گھر جہاں وہ ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ گرا دیے جاتے، اور آج کے دور میں مسلمانوں کی مسجدیں جن میں مسلمان عبادات کرتے ہیں، جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، یہ مسجدیں بھی گرا دی جاتی۔ اگر کافروں کو مسلمانوں کا خوف نہ ہو، اگر کافروں کو مسلمانوں کا خوف نہ ہو تو ان کا بس نہیں چلتا، وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، سب کو مار دیں اور مسجدوں کو گرا دیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ کرتا، مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ، تو ضرور عبادت گاہیں اور گرجا گھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں گرا دیے جاتے، وَصَلَوَاتٌ، اور کلیسا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گرا دیے جاتے، وَمَسَاجِد، اور آج کے دور میں یہ مسجدیں گرا دی جاتی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ
اور اللہ ضرور بضرور مدد فرمائے گا. کس کی مدد فرمائے گا؟ من ینصر، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. جو شخص اپنی صلاحیت دین اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے قوت اور امداد اور طاقت عطا فرمائے گا. لیکن شرط اخلاص، اپنی ذات کے لیے یا دنیاوی فوائد کے لیے کوئی دینی کام نہ کرے. اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے جو اپنی صلاحیت استعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور اس کی مدد فرمائے گا. یہ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے. یہ انسان کے لیے شرف کا باعث ہے کہ وہ دینی کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور جو جس قدر دینی کاموں میں آگے بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، اور ضرور بضرور اللہ اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. حضرت ابوبکر صدیق کا یہ قول مشہور ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ اللہ تمہارے کاموں میں لگ جائے گا. یعنی اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرو، اللہ تمہاری ضروریات کو پورا فرما دے گا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ ضرور قوت والا غلبے والا ہے. قوی بڑی قوت والا ہے، عزیز بڑے غلبے والا ہے. اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. لیکن اللہ مومنوں کی آزمائش کرتا ہے کہ کون مومن آگے بڑھ کر اپنی جان سے اپنے مال سے دین اسلام کے لیے جہاد کرتا ہے، اپنی صلاحیت استعمال کرتا ہے. مختصر سی زندگی ہے، جس نے اپنی صلاحیتوں کو دین اسلام کے لیے استعمال کیا اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، جنہیں گھروں سے نکالا گیا. وہ کون ہیں؟ مہاجرین، ہجرت کرنے والے. انہیں جہاد کی اجازت دی گئی. اب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الذین، یہ وہ ہیں ہجرت کرنے والے مہاجرین، یہ وہ ہیں ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں. اور اس میں یہ خوشخبری تھی کہ عنقریب پورے عرب پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی. ان مکناہم فی الارض، یہ مہاجرین، یہ صحابہ، یہ مسلمان وہ ہیں ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار سلطنت عطا کریں گے تو اقتدار کے نشے میں یہ فرعون نہیں بنیں گے، رب کے نافرمان نہیں بنیں گے، دنیا کی آسائشوں میں نہیں کھوئیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، یہ نماز قائم رکھیں گے. کہہ دیں سبحان اللہ. یہ ہے حاکم اسلام. حضور کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بعد شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اللہ نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا. ان کے زمانے کے اندر بڑے بڑے سپر پاور ملک ایران، روم، عراق فتح ہو گیا. فلسطین، مسجد اقصی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا. اللہ نے اقتدار دیا. لاکھوں مربع میل کے حاکم ہونے کے باوجود اللہ کی اطاعت کا کیا عالم تھا کہ جب اذان دی جاتی تو اذان کے فوراً بعد ہی یہ نماز کی تیاری کے لیے ایسے ہو جاتے جیسے دنیا میں کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. اذان کی آواز سنتے ہی یہ فوراً اللہ کے دربار کی حاضری کے لیے تیاری کرتے اور فوراً نماز ادا کرتے. اقاموا الصلاۃ، یہ وہ پیارے ہیں ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں گے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم رکھیں گے. آج کے دور میں کون سا مسلمان حکمراں ہیں جو پانچوں نمازیں باجماعت پڑھتا ہو؟ کون سا حکمراں ہے؟ الا ماشاء اللہ پوری دنیا کے اندر کوئی ہو. اقاموا الصلاۃ،
حاکم کے لیے سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ضروری ہے. جو حاکم اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اللہ اس کی رعایا کو اس کی فرما برداری کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں سب کچھ پوشیدہ ہے. دنیا کی حکومت، جنت اور جنت کی حکومت، یہ سب کچھ پوشیدہ ہے کس میں؟ دنیا اور آخرت کی حکومت یہ پوشیدہ ہے کس میں؟ اللہ کی اطاعت میں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے وعظ کے اندر اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اپنے وعظ کے اندر، کہ پچھلی کتابوں میں اللہ کا یہ فرمان ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. اقول لشیء کن فیکون، میں جب کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اطیعنی، تو میری اطاعت کر، صرف ایک چیز ہے اطاعت، اللہ کی فرما برداری. اطیعنی، تو میری اطاعت کر، اجعلک تقول لشیء کن فیکون، تو میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ پھر تو کسی چیز سے کہے گا ہو جا، وہ چیز ہو جائے گی. شرط کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری، اطاعت و فرما برداری. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب ایک شخص ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، لئن سألنی لأعطینہ، تو پھر اللہ کا اس سے یہ وعدہ ہے کہ اگر وہ مجھ سے مانگے گا میں ضرور بضرور عطا کروں گا. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ ہیں جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں. اقاموا الصلاۃ، نماز قائم رکھیں. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. وامروا بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دیں. نہ صرف خود بھلائی کریں بلکہ بھلائی کا حکم دینے والے ہیں. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کریں. 4 باتیں ذکر کی گئیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. یہ ایک حاکم کی شان ہونی چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. حاکم صرف وہی نہیں ہے جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شخص حاکم ہے اپنے ماتحت کا. والد ہے تو اس سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد ہے اس سے طلباء کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیر ہے تو مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا تربیت کی، کیا سمجھایا، بھلائی کا حکم دیا کہ نہیں دیا، برائی سے منع کیا کہ نہیں کیا. ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے. اللہ تبارک و تعالی ان 4 باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. للہ، اللہ کے اختیار میں ہے. عاقبۃ الامور، سارے کاموں کا انجام. اور قرآن میں فرما دیا گیا والعاقبۃ للمتقین، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں آخر کار اچھا انجام انہی کا ہوگا. والعاقبۃ للمتقین، متقیوں کے لیے ہی اچھا انجام ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار مکہ آپ کو نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، اب غم نہ کریں، غم نہ کریں. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، تو بے شک ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا. وَعَادٌ، اور عاد نے جھٹلایا، عاد ہود علیہ السلام کی قوم. وَثَمُود، اور سمود نے جھٹلایا، سمود صالح علیہ السلام کی قوم. وَقَوْمُ ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم نے جھٹلایا. وَقَوْمُ لوط، اور لوط کی قوم نے جھٹلایا. وَأَصْحَابُ مدین، اور مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا. اے حبیب آپ سے پہلے ہم نے جسے بھی نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا تو نافرمان سرکش لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی باتوں کو جھٹلایا. تو اگر یہ کفار آپ کو جھٹلا رہے ہیں آپ غم مت کریں. ہمارا طریقہ کیا ہے
کہ جب ہمارے نبی کی تکذیب کی جاتی ہے، ہمارے نبی کی بے ادبی گستاخی کی جاتی ہے، تو ہم کافروں کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دیتے ہیں، اگر وہ اس مہلت میں توبہ کر لیں تو صحیح، توبہ نہیں کرتے تو پھر ہم بڑے شدید عذاب سے انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ ساری قوموں کا ذکر کیا گیا اور پھر فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے کافروں کو مہلت دی، املیت ڈھیل دینا، مہلت دینا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، انہوں نے ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھایا، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، عذاب سے انہیں ہلاک کر دیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا عذاب کیسا ہوا، نکیر میرا عذاب کیسا تھا، جو میں نے انہیں ڈرایا اپنے عذاب سے، وہ ڈرانا، وہ عذاب کیسا تھا، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ایسی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پوری پوری بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج شیطان دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اگر ہم امریکہ سے تعلقات خراب کریں گے تو پھر معیشت تباہ ہو جائے گی، فرانس سے تعلقات خراب کریں گے تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ہے، اور اللہ چاہے تو پل بھر میں پوری کی پوری بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی، ظلم کرنے والی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی ہیں، یعنی ان کی چھتیں زمیں بوس ہو چکی ہیں، وہ بالکل تباہ اور ویران پڑی ہوئی ہیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں، ان کنووں میں پانی ہے لیکن اس پانی کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے بلند و بالا مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں، قصر مشید، قصر محل، قصر مشید، کتنے بلند و مضبوط محل بیکار پڑے ہوئے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا کیونکہ نافرمان تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ کفار مکہ سفر کرتے تھے تو قوم لوط کی بستیوں کے پاس سے، قوم سمود کی بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ فتکون لہم قلوب، تو ان کے دل ہوتے، دل، قلوب، ان کے دل ہوتے، یعقلون بہا، جن کے ذریعے یہ سمجھتے، او آذان، یا ان کے کان ہوتے، یسمعون بہا، جن کے ذریعے یہ سنتے۔ تو دل تو سب کے پاس ہیں، آنکھیں اور کان بھی سب کے پاس ہیں، لیکن جو آنکھیں حق کو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کریں، جو کان حق کو سن کر نصیحت قبول نہ کریں، جس دل کے اندر ایمان داخل نہ ہو، تو گویا کہ وہ دل ہے ہی نہیں، مردہ دل ہے، مردہ دل، اندھا دل ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں دیکھ رہی ہوتی، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ہاں لیکن سینوں میں جو دل ہیں یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ انسان دل کے اندھا ہو جانے سے اللہ کی پناہ مانگے کہ جس کا دل اندھا ہو جائے پھر اسے نہ کوئی دوا کام آتی ہے نہ کوئی دعا کام آتی ہے۔ اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے، اور دل اندھا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ رب کی نافرمانی کی وجہ سے۔ فرمایا گیا حدیث میں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے۔ اصل میں یہ جو دل ہے یہ اصل ہے، پوری انسان کی باڈی کے اندر اصل دل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، سنو جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ درست ہو پورا جسم درست، اگر وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جائے۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے، دل تو اصل دل ہے۔
اسی دل کے اندر ایمان ہے، اسی دل میں کفر ہے، اسی دل سے انسان کے اندر فرما برداری کا شوق پیدا ہوتا ہے اور یہی دل انسان کو نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اسی دل کے اندر محبت ہوتی ہے، اسی دل کے اندر نفرت ہوتی ہے۔ تو انسان کی باڈی میں اصل ہے دل، انسان کا دل یہ اصل ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن دل اندھا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا، سیدھے راستے پر نہیں آتا۔ دل اندھا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ رب کی نافرمانی کی وجہ سے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، نیکی کرتا ہے، نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، دل کے اندر وہی نور کا نور رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، اصرار کرتا ہے گناہ پر، تو نقطے پڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان کے دل سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کا خاتمہ پھر کفر پر ہوتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں المعصیت بریدۃ الکفر، یہ جو گناہ ہے، نافرمانی ہے، یہ کفر کے ڈاکیے ہیں۔ اگر انسان گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، ڈر جائے کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ڈر جانا چاہیے۔ اور دل یہ زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ دل بڑی عجیب چیز ہے، دل اصل دل ہی ہے۔ دل کی آنکھیں بھی ہیں، دل کی زبان بھی ہے، دل کے کان بھی ہیں، دل سمجھتا بھی ہے، دل بولتا بھی ہے، دلوں پر مہر بھی لگا دی جاتی ہے، دل اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ دل جو دیکھتا ہے، دل کے دیکھنے کو کہا جاتا ہے بصیرت۔ دل کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں اسے کہتے ہیں بصیرت، آنکھیں جو دیکھتی ہیں اسے کہتے ہیں بصارت۔ بعض اوقات بصارت نہیں رہتی لیکن انسان کا دل دیکھ رہا ہوتا ہے، بصیرت۔ اور اگر انسان کا دل زندہ ہو جائے اور اس میں اللہ کے جلال کا نور داخل ہو جائے تو دل کی آنکھیں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتی ہیں جس طرح ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ دل کی آنکھوں سے انسان پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہے۔ یہ جو حضور غوث پاک نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، یہ کیا ہے؟ یہ دل کی آنکھیں آپ کی روشن تھیں۔ دل بڑی عجیب چیز ہے، دل کو جلا کیسے نصیب ہوگی؟ دل جو ہے اس کی آنکھیں کس طرح روشن ہوں گی؟ دل کے اندر کس طرح اللہ کے جلال کا نور داخل ہوگا؟ تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک بہت ہی پیارا طریقہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو دل ہیں ان دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ان دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اس دلوں کے زنگ کو دور کس طرح کیا جائے؟ تو حضور علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر ابھی میں مر جاؤں اور مجھے قبر میں رکھ دیا جائے تو میں اپنے ساتھ قبر میں کیا لے کر جا رہا ہوں؟ اگر ابھی میرا انتقال ہو جائے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے لوگوں کے حقوق مارے ہوں، اللہ کے حقوق ضائع کیے ہوں، گناہ کا بوجھ میرے سر پر ہو۔ اگر اس وقت میرا انتقال ہو جائے اور مجھے کفن میں لپیٹ کر قبر میں رکھا جائے تو قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر عالم برزخ کا دروازہ ہے۔ ایسا نہیں کہ قبر میں رکھا گیا آپ ختم ہو گئے اور مٹی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی اگلی آیات آئیں گی، عالم برزخ کے معاملات بڑے عجیب معاملات ہیں، عالم برزخ کے معاملات بڑے عجیب معاملات ہیں۔ تو حضور نے ایک بات فرمائی کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی ہر وقت اپنے ذہن میں یہ رکھو کہ اگر ابھی میرا انتقال ہو جائے تو میں نے کسی کا حق تلف تو نہیں کیا، میرے ذمے کوئی گناہ تو نہیں ہے، اگر ہے تو فوراً توبہ کر لو۔ وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن ہے اللہ کا کلام، یہ نور ہی نور ہے۔ قرآن نور ہی نور ہے، کتاب مبین، روشن کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کے حروف کا نور اس کے دل میں داخل ہوتا رہتا ہے، نہر کی مانند، نہر کی طرح اس کے دل میں نور اترتا ہے۔ انسان جیسے جیسے قرآن پڑھتا جاتا ہے، ایک ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیوں کا نور بڑھتا جاتا ہے۔ جتنی زیادہ انسان تلاوت قرآن کرے گا، جتنا زیادہ قرآن کو سمجھے گا، جتنا زیادہ قرآن کو پڑھے گا، قرآن پر عمل کرے گا، اس کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اللہ اس کے پورے دل کو نور ہی نور بنا دے گا۔ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اس نشست کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ماتحت جتنے افراد ہیں اللہ ان سب کو بھی متقی پرہیزگار اپنا قرب خاص نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔